ہبہ معاملہ ہے، تمام معاملات نیت پہ موقوف نہیں ہوتے ہیں، ہبہ بھی نیت پر موقوف نہیں۔ فقہا نے کہا لو وہب ممازحا، اگر کوئی مذاق میں ہبہ کرے تو ہبہ صحیح ہے، جیسا کہ بس شادیہ میں ہم نے بتایا تھا پورا پس منظر، یہ صحیح نہیں، جیسے بے صحیح نہیں ہے ایسے ہی مذاق میں ہبہ بھی صحیح نہیں۔ ایک مذاق میں لعزم رضا نہیں، اس کے حکم پر آدمی راضی نہیں ہوتا، اکراہ کرے ہبہ پہ زبردستی کرے تو ہبہ صحیح نہیں ہے، ہبہ کی تلقین کرے تب بھی ہبہ صحیح نہیں۔ ولیکن لو لقن الہبہ، اگر اس کو ہبہ کی تلقین کی گئی، اس کو واہب کو، نائب فاعل کون ہے؟ واہب، اگر اس کو ہبہ کی تلقین کی گئی ہے اور وہ اس کے مفہوم کو نہیں جانتا ہے، عربی میں آپ اس سے کہلوا رہے ہیں، کیا کہلوا رہے ہیں عربی میں؟ یہ لفظ کہو، اس میں میرا کوئی دعا ملسا پڑھوا رہے ہیں مجھ سے، ہاں نہیں، تو اب اس نے کہہ دہرا دیا، بھائی آپ نے کہا تب تمہارا سامان میرا ہو گیا، اب یہاں سے نکلو تمہارا گھر بار سب کچھ اس کا ہو گیا، تم نے کہہ دیا عربی میں کہ میں نے تم کو دے دیا، میں نے قبول کر دیا، ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہبہ کی تلقین کی گئی اور وہ ہبہ کو جانتا نہیں ہے کہ کیا کہلوایا جا رہا ہے مجھ سے، عربی زبان میں مجھ سے دعا پڑھوائی جا رہی ہے یا میرا مال چھینا جا رہا ہے، لم تصح، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں نیت شرط ہے، بلکہ اس لیے کہ شرط موجود نہیں ہے اور وہ ہے التزام۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط ہبہ ماضیان میں بھی موجود نہیں ہے، جیسے یہ صحیح نہیں ہے ایسی ہبہ مذاق میں بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہبہ پر کسی کو مجبور کیا جائے تو ہبہ صحیح نہیں ہے، لو اکریہ علیہ یلل ہبہ، تو زبردستی کسی سے ہبہ کرائیں تو ہبہ صحیح نہیں۔ برخلاف طلاق اعتاق کے، یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں تلقین سے بھی، اس کی طرف سے جو ان دونوں کے معنی کو نہیں جانتا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے، عالمہ فاضلہ ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہو امراتی طالق، ہاں عام طور پہ کس کا جوڑ لگ جاتا ہے؟ عالمہ فاضلہ کا جوڑ لگ جاتا ہے جاہل، اور عالم فاضل کا جوڑ لگ جاتا ہے جاہلہ، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں نہیں۔ ادھر جو ہے اطراف میں فلاح وغیرہ میں کھیپ کی کھیپ عالمائیں ہوتی، لڑکیاں پڑھتے ہیں لڑکے پڑھتے نہیں ہیں، لڑکے نہیں پڑھتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، سعودیہ کما رہا ہے، شادی تو ہوئی جائے گی، عالمہ لڑکی سے شادی ہو جاتی۔ خلا کا ایک معاملہ میرے سامنے آیا تھا، وہاں پہ لڑکی خلا لینا چاہ رہی تھی۔ کیوں خلا لینا چاہتی ہو؟ کہاں پنکھا کو بینا کہتا ہے، یہ بستر کو لبیدا کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عالمہ فاضلہ تھی اور یہ بینا کھانے والا تھا، یہی والا سناتے ہیں۔ اچھا برخلاف طلاق اور اعتاق کے، یہ دونوں واقع ہو جاتے ہیں تلقین سے بھی، اس شخص کی طرف سے جو اس کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے۔ کہہ دیا امراتی طالق، طلاق واقع ہو جائے گی، تو حنفیہ کے ہاں زبردستی بھی طلاق واقع ہو جاتی، لا علمی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی، مفتی کی بھی طلاق واقع ہو جاتی۔ کہنا چاہ رہا تھا کچھ، زبان پہ جاری ہو گیا
کچھ یہ تمام شکلیں ہیں جن میں حنفیہ کے طلاق واقع ہو جاتی ہے قضاءً کرتی ہے، یعنی قاضی صاحب کا معاملہ جائے تو قاضی صاحب کس سے فیصلہ کریں گے؟ ظاہر مفتی فتویٰ دے گا دیانت پہ، کیا کہے گا بھائی جب دل میں نہیں تھا غلطی سے طلاق کے الفاظ نکل گئے طلاق واقع نہیں. ہاں جی اس دور میں ہر دور میں نہیں واقع ہوتی، جو مسئلہ پہلے دور کا وہی بس آج کے دور کا. ہاں ہاں انشاءاللہ چپکے سے نہیں ملفوظ ہونا چاہیے، اس کو بھی سننا چاہیے. لأن الرضا ليس بشرط فيهما، اس لیے کہ طلاق اور اعتاق میں رضامندی شرط نہیں ہے، اس لیے اگر ان دونوں پہ کسی کو مجبور کیا گیا تو وہ دونوں واقع ہو جائیں گی، چاہے طلاق پہ چاہے اعتاق پہ. اما طلاق فصریح و کنایہ، طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایہ. طلاق صریح کے وقوع کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، الیہا الی النیہ، فالاول لا يحتاج فی وقوعه الیہا الی النیہ. پہلا یعنی طلاق صریح، تو اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں صریح کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل معقول بات. صریح کے لیے نیت کی کیا ضرورت؟ وہ لفظ اسی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل واضح ہے. آپ کہیں نہیں میں نے یہ مراد لیا تو ایسے. تو پہلے کے واقع ہونے کے لیے طلاق واقع نیت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر طلاق دے دے غفلت میں یا سہو کی حالت میں یا غلطی سے تو بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے بگڑے ہوئے الفاظ سے بھی قضاءً مصحفہ تصحیف، یعنی بگڑے ہوئے الفاظ. تو عرب جیسے آج کل ہے بڑے قاف کو گاف کہتے ہیں، غین بھی نہیں، حالانکہ کتابوں میں غین سے لکھا طلاق. کیا کہتے ہیں؟ عام بول چال میں بالکل عام ہے یہ. بڑے قاف کیا کہیں گے؟ واللہ ما اقدر، ما اقدر، ما اقدر سمجھ رہے ہیں؟ ما اقدرو، ما اقدرو کیا کہیں گے؟ اقدر. عام بول چال میں کیا کہیں گے؟ اقدر. کویت میں ایک جگہ ہے جو دارالسلطنت ہے، مرقاب، کیا نام ہے؟ مرقاب، مرغاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرغاب. مرقاب کیا بن گیا؟ ایک جگہ منقف ہے، منگف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی طلاق کو کیا بولے؟ طلاق، اس لغت کے اعتبار یہ کیا ہے؟ بگڑا ہوا لفظ. طلاق کو طلاق بولے، جیسے چھوٹے کاف کو چے بولنا، چھوٹے کاف کیا بولتے ہیں سب؟ چے. مسواک کو مسواچ، ہم لوگ چے کو جیم سے بدل دیتے ہیں، وہاں کوئی ضرورت نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسواک کو مسواچ. کم کو چم، کم کو کیا کہتے ہیں؟ چم. بعض ایرانیوں کو تو میں نے سنا ہے حرم میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کو کیا کہتے ہوئے؟ اللہ اکبر. ایرانیوں ہی سے آیا ہے یہ، مالک کیوں یہ چھوٹے کا کیسے بدل دیتے؟ ہاں تا کو تا کو تا سے بدل دیتے ہیں، تلت، تلت. ہاں ہاں تلت کہتے ہیں، تلت. تلت کو کیا کہیں گے؟ تلت. تم کو تم کہیں گے، لہسن تم کیا کہیں گے؟ تم. ہمیں لگتا ہے جیسے انگریزوں کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ تا کو جو ہے انگریزی میں لکھتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ ٹی سے ہو جائے گا.
PH سے ہو. ابو المعاطر نام تھا وہاں کا ملیشیا کے اس کا وزیر اعظم کا, تو کیا ہو جاتا ابو المعاطر ہو جاتا تھا. ابو المعاطر کیا ہو جاتا, ابو المعاطر, اور پھر کیا بن جاتا ہے, ٹر بن جاتا. ہاں ہر چیز بول لیتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو انڈین لوگ بھی کیا کرتے ہیں, طلاق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, طلاق. طلاق بولتے ہیں, ہاں بھائی طلاق بولتے ہیں. کسی نے کہا بھائی طلاق جو ہے, طلاق کا ہے نا, تو طلاق یا طلاق, طلاق کے معنی ملاقات کیا تھی, یوم الطلاق قرآن میں نا, یوم الطلاق سے کہا ہوگا تم. سے کہنے کا مطلب کیا ہوتے ہیں, ملاقات. دوسرے صاحب نے کہا کہ اچھا بات, طلاق نہیں ہوئی, ملاقات کرتے. دوسرے کا نکاح ہی کہاں ہوا اس وقت کا, قبول کو قبول کہاں ہوگا, تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا اس کا, طلاق کا کیا مطلب. چلیے, تو یقع بالالفاظ المصحفہ قضاء, بگڑے ہوئے الفاظ, یہی ہیں بگڑے ہوئے الفاظ. طلاق کا ہے, یہ کیا ہے, بگڑا ہوا لفظ. ولیکن لابد ان یقصدها باللفظ, لیکن ضروری ہے کہ لفظ الفاظ میں عورت کا ارادہ کرے. ہاں ای المرأة, عورت کی طرف نسبت ہونی چاہیے, چاہے حقیقتاً چاہے عرفاً. ورنہ تو روزانہ طلاق پڑ جائے گی میری بیوی پہ. نہیں, آپ بھی تکرار کریں گے, شادی شدہ ہوں گے, طلاق وقت ہو جائے گی. کیا ہونی چاہیے, بیوی کی طرف کوئی کہے میری بیوی وقت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میری بیوی کو طلاق وقت ہو جائے گی. ہاں نہیں واقع ہو. کیا ہونی چاہیے, نسبت, ارادہ نہیں, نسبت. لفظوں میں کیا ہونا چاہیے, نسبت. میری بیوی کو طلاق, کیا کہنا چاہیے, میری بیوی کو طلاق. عورت موجود ہے, تجھ کو طلاق, کس کو طلاق, یہ کیا ہے, نسبت. تو طلاق کی نسبت عورت کی طرف ہونی چاہیے, حقیقتاً چاہے عرفاً. یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں, مثالیں کس کی ہیں, حقیقتاً, نسبت حقیقی موجود. اس کو, میری بیوی کو, تجھ کو, یہ سب کیا ہے, حقیقتاً نسبت موجود. عرفاً کا مطلب یہ ہے, کوئی کہے کہ بھائی یہ کام کر لو, نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, میں نے اس کے کرنے پہ طلاق کی قسم کھائی, یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی, فلاں جگہ چلو. نہیں صاحب ان سے نہیں جا سکتا وہاں پہ, میں نے وہاں جانے پہ طلاق کی قسم کھا رکھی, نسبت نہیں ہے یہاں پہ. لیکن وہاں چلا گیا تو اس کی بیوی پہ طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں, عرفاً بیوی کے طلاق کی قسم کھائی جاتی, اجنبی عورت کے طلاق کی قسم نہیں کھائی جاتی. تو نسبت ہونی چاہیے, چاہے حقیقتاً چاہے عرفاً. لیکن ضروری ہے کہ عورت کا ارادہ کرے لفظوں میں, یعنی نسبت کیا ہونی چاہیے, لفظوں میں, نیت نہیں, لفظوں میں موجود ہونی چاہیے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت موجود ہے سامنے, میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, شوہر نے غصے میں کہا طلاق طلاق طلاق, طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں کیا ہے, قرینہ موجود ہے, ظاہر ہے کہ اس کو طلاق دے رہا ہے, ہوائی فائر نہیں کرے گا. بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے, بیوی سے بات, یہاں بھی کیا ہے, قرینہ موجود ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں بھی کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہو. بہت سے علماء ہیں, علماء دیوبند میں سے بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع, یہ تو نہیں کہا تجھ کو طلاق, خالی طلاق طلاق کا ہے, طلاق واقع نہیں ہو. تو شامی میں آپ پڑھیں گے بہت تفصیل سے. لیکن ضروری ہے کہ عورت کا ارادہ کرے لفظوں میں. لہذا فقہا نے کہا ہے, لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها, عورت کی موجودگی میں طلاق کے مسائل کا مذاکرہ کرے, تکرار کرے. کسی
کسی کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، بار بار آ رہا ہے کیا میری بیوی کو طلاق، میری بیوی کو طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی؟ لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها، اگر وہ طلاق کے مسائل کا تکرار کرے عورت کی موجودگی میں، ہر مرتبہ کہے تجھ کو طلاق ہے، تجھ کو طلاق ہے، لم یقع، طلاق واقع وہی ایک نسبت موجود نہیں. ولو کتب امراتی طالق، اور اگر لکھا کہ میری بیوی کو طلاق، کیا انت طالق، تجھ کو طلاق، کاپی پہ لکھ رہا ہے میری بیوی کو طلاق واقع نہیں. وقالت له اقرا علی، عورت نے اس سے کہا کہ مجھ پر پڑھ کر کے سناؤ. عورت نے لکھ دیا یا اس نے لکھا کیا امراتی طالق، بیوی چالاک سے سوچا کہ اسے لکھنے سے تو ہوگا، اب میں کیا کہوں اس سے، پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے، تو اس سے سنا دیا امراتی طالق، طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ ہاں، تعمیل حکم ہے، تکرار میں کیا ہے، تمثیل ہے، تکرار میں کیا ہے، تمثیل ہے، اس میں کیا ہے، تعمیل ہے. بیوی نے کہا پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سنا دی. تلقین الگ چیز ہے، لا چکا نا تلقین کا. بیوی کہے کہ تم کہو امراتی طالق، اس نے کہہ دیا، اس کا کیا نام ہے، تلقین. یہاں کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے سنانا ہے، یہ کیا ہے، تعمیل حکم ہے، طلاق واقع نہیں. اقرا علیہ، میرے سامنے پڑھو. فقرا علیہا، اس کے سامنے اس نے پڑھ دیا. طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے الفاظ کے ذریعے سے عورت کا ارادہ نہیں کیا ہے. یہ کہہ چکے ہیں کہ صریح لا یحتاج الی النیہ، صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا ارادہ ہونا چاہیے. طلاق کے وقوع کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کس کو طلاق دے رہا ہے یہ تو ضروری ہے نا، کس کو طلاق دے رہا ہے، اضافت الی المرأة ہونا ضروری ہے. تو یہ اس ضابطے کے لیے قید ہے، اس ضابطے کے لیے کیا ہے، قید ہے. صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اسے عورت کی طرف منسوب کیا جائے. یہ جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے لیے کیا کر لیجیے آپ، ایک شرط لگا لیجیے. کسی بھی اس کے لیے غلام کے آزاد کرنے کا بھی مسئلہ ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، نسبت کرے میرا غلام آزاد ہے، ورنہ کہے کہ غلام آزاد ہے، غلام آزاد ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ فقہا کے قول، اس قول کے خلاف نہیں ہے، اس صریح کو نیت کی ضرورت نہیں پڑتی. بات ختم ہو گئی. صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے قضاءً، صریح کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے قضاءً. کیوں؟ قاضی ظاہر پہ فیصلہ کرتا، دل کو نہیں ٹٹولتا. کیا دل میں آپ نے رکھا ہے، نہیں، بظاہر جو معلوم ہو رہا ہے قاضی اس کے مطابق فیصلہ. اس لیے قضاءً نیت کا اعتبار، دیانتاً نیت کا اعتبار. کچھ مثالیں دے رہے ہیں. وقالوا، فقہا نے کہا، لو قال انت طالق، تجھ کو طلاق ہے، بندھن سے چھٹکارے کی نیت کرتے ہوئے. ہاں، کس سے، بندھن سے، بیڑی سے، کاموں سے. کیا ہے طلاق کے معنی، کیا ہے، چھٹکارا دینا، آزاد کرنا. کوئی چیز بند ہو اس کو آپ کھول دیں، اسے کیا کہتے ہیں، طلاق. یعنی جیسے
बंदूक फायर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अतलक वाला रसास इस्तेमाल करते हैं फायर करने के लिए। क्या इस्तेमाल होता है? तलाक, तलाक का लफ्ज। तो तलाक का मतलब यही है। इसके मुखालिफ क्या लफ्ज है? कैद। मुतलक का मुखालिफ क्या है? मुक़य्यद। अब समझ में आ रहा है? तलाक का मुखालिफ क्या है? कैद। तो तुझको तलाक है यानी तू बेड़ियों से आजाद है, काम से आजाद है। किसकी नियत की है उसने? तलाक देते हुए किसकी नियत की है? तलाक में वसाक की। कहते हैं दुई किरा दयानतन, नियत किया है तो उसके बाद मान ली जाएगी। अलबत्ता काजी क्या मसला जाएगा फैसला तलाक का होकर। लम यका दयानतन, दयानतन तलाक वाक़ नहीं होगी और क़ज़ाअन वाक़ हो जाएगी। बाज़ किताबों की इबारत में है कि मुफ्ती की तलाक क़ज़ाअन वाक़ होती है, दयानतन वाक़ नहीं होती। माकूल बात, गलती तो माफ है ना। ये मुफ्ती के पास फैसला पहुंचे और वो कहे कि नहीं साहब बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था, मैं कुछ कहना चाह रहा था, बस जबान जो है लटपटा गई है और तलाक के अल्फाज निकल गए। फ़ज़हर बिहाज़ा, इस तफसील से मालूम हुआ कि सरी के लिए नीयत की जरूरत नहीं होती है। क़ज़ाअन ला यहताजु इलैहा इला निय्या, सरी के लिए नीयत की जरूरत नहीं होती है क़ज़ाअन, और नीयत की जरूरत होती है दयानतन। एक मसला है कि तलाक देता है मजाक में, इसमें मजाक, मजाक में भी हकीकत का इरादा नहीं होता, नीयत नहीं होती। यहाँ भी होना चाहिए कि दयानतन वाक़ न हो, हालांकि यहाँ क़ज़ाअन और दयानतन दोनों तलाक वाक़ होता है। मुफ्ती साहब भी फतवा देंगे कि तलाक वाक़ हो गई। क्यों साहब? हाँ, यह एक नस मौजूद, क्या मौजूद है? नस, जहाँ हज़्ल को जिद कहा गया है। हदीस मौजूद है ना, तलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना, तो उसमें एक तलाक भी है। क्या है? तलाक भी है। अन्निकाह व तलाक व रजा, तीन चीजें। तो शरीयत ने तलाक के मजाक को भी हकीकत करार दिया है, इसलिए हम कहते हैं कि दयानतन भी तलाक वाक़ हो जाएगी। और इस पर एतराज न हो फुक़हा के कौल कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है मजाक में, तो तलाक वाक़ हो जाएगी क़ज़ाअन और दयानतन दोनों। इसलिए कि शारे अलैहिस्सलाम ने उसके मजाक को भी हकीकत करार दिया है। उसकी हदीस की तरफ इशारा है जो मैंने आपको भी सुनाई। वक़ालू ला तस्सीहु नियतुत तलाक बि अंत तालिक़ुन, फुक़हा ने कहा है कि तीन की नियत सही नहीं है अंत तालिक़ुन कहने। अंत तालिक़ुन कह रहा है, नियत कर रहा है हाँ तीन नहीं, इसलिए कि अंत तालिक़ुन में तीन का एहतमाल नहीं, ये लफ्ज़ वाहिद के लिए बनाया गया है, इसका तस्निया और जमा आता है नहीं, आता है ना, इसका तस्निया और जमा आता है, इसलिए इससे सिर्फ एक ही मुराद ले सकते, जमा मुराद नहीं ले सकते। दूसरी तावील ये की गई है कि अंत तालिक़ुन के मतलब क्या है? तू तलाक वाली है, यही हुआ ना। तलाक वाली कब कब होगी? जब उससे पहले तलाक दी गई। ये तो खबर है ना भाई, ये ऐसे ही जैसे अंत मुतल्लका, तू तलाक याफ्ता नहीं, जैसे अंत मुतल्लका एक खबर है, तू तलाक याफ्ता है। इससे इंशा भी कर सकते हैं, अंत मुतल्लका कहने से भी तलाक वाक़ हो जाती है। अंत तालिक़ुन एक खबर है ना कि इंशा है,
خبر. اس کے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فعل کو مقدر مانے. کیا مانے؟ انت طالق لانی طلقتکی، تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی. تو یہ لفظ کس سے ہے؟ باب مقتضا سے ہے، اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں بالکل شروع میں. الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک طلاق کے ماننے سے، لہذا تین کا احتمال اس میں نہیں ہے. فقہا نے کہا تین طلاق کی نیت صحیح نہیں ہے انت طالق کہنے میں، اور نہ بائن کی نیت. اسی لفظ سے کس کی نیت کرے؟ طلاق بائن. نہیں صحیح. شریعت نے اس لفظ کو بنایا ہے رجعت کے لیے رجعت کے لیے. اس لیے شریعت نے جس مفہوم کے لیے بنایا ہے اس کے خلاف کی نیت نہیں کرتی. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف و تسريح بإحسان. دو مرتبوں میں رجعت کی گنجائش ہے اس لفظ کے. اور صحیح نہیں ہے دو کی نیت مصدر میں، یعنی انت طلاق کہنے میں. کیا کہنے میں؟ انت طلاق. مصدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس میں جنس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس ہوتا ہے. اس میں جنس کے دو افراد ہوتے ہیں، ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی یا فرد مجموعی. تو اس میں جنس کے مجموعے کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ فرد کہہ دیا جاتا ہے. انسان اپنے لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد نہیں، اس کی جمع آتی ہے اناس کی. لیکن انسان معنی کے اعتبار سے خود کیا ہے؟ جمع نہیں. حیوان واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع. اسی طرح سے جتنے مصدر ہوتے ہیں ان کا ایک فرد ہوتا ہے فرد حقیقی، اور ایک فرد ہوتا ہے فرد اعتباری، فرد حکمی، جو کا چاہے کہہ لیجیے آپ. تو اگر فرد حقیقی مراد لینا چاہتا ہے تو مراد لے سکتا ہے، فرد اعتباری مراد لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مراد لے سکتا ہے. یعنی چاہے تو ایک طلاق مراد لے، چاہے تو تین طلاق لے. بیچ میں دو، نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد اعتباری ہے، اس کو مراد نہیں لے سکتا ہے، الا ایک عبادی ہو اس کے لیے دو فرد اعتباری ہے. اور صحیح نہیں ہے دو یعنی انت طلاق کہنے میں، مگر یہ کہ عورت بادی ہو. البتہ تین کی نیت صحیح ہے کہ وہ فرد اعتباری ہے. وَأَمَّا كِنَایَتُهُ، طلاق کے کنائی الفاظ. تو ہر معنی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو معنوں کا احتمال رکھتے ہیں. اشارہ کنایا کوئی بات کرتے، وہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ نہیں مراد لیا ہے، وہ مراد لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا. کیا کہا شاعر نے؟ اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی، یہ دور اشارات و کنایات. کیا کہیے؟ کھل کے کہو. کھل کا مطلب کیا؟ وہی صریح. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اشارہ اور کنایا ہے، جس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے. کنایات طلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے دیانتن. دیانتن طلاق کب واقع ہوگی؟ جب تو قرینہ وغیرہ پہ بھروسہ کون کرے گا؟ قاضی پہ بھروسہ کرے گا. ایک قرینہ ہے مذاکرہ طلاق ہے. کیا ہے؟ مذاکرہ طلاق ہے. بیوی کہہ رہی ہے مجھ کو طلاق دے، شوہر نے کہا جا تو آج سے آزاد. یہ لفظ کیا ہے؟ کنایا. بیوی سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آزاد. قاضی کیا مسئلہ جائے گا؟ قاضی کیا کہے گا؟ اس لیے کہ بیوی آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی. طلاق بمانا آزادی.
مجھے چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے، شوہر نے کہہ دیا ہے، یا ایسے ہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، خوب جم کر کے میاں بیوی دونوں لڑ رہے ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں غصے میں آ کے شوہر نے کہہ دیا تو بھاگ جا یہاں سے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یا ویسے معاملہ ختم کرانا چاہ رہے تھے، یہاں سے بھاگ جا، خواہ بڑبڑا رہی ہے۔ کنایا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر دیانتاً چاہے اس کے ساتھ مذاکرہ طلاق ہو یا مذاکرہ طلاق نہ ہو۔ مذاکرہ نیت کے قائم مقام ہے قضاءً، کہاں ہے؟ قضاءً۔ بعض الفاظ کنائی تو ہوتے ہیں لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وہ صریح بن جاتے ہیں، ہوتے تو ہیں کنایا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وہ صریح بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے چھوڑ دیا، تصریح، سرحہ لفظ عربی میں کنایا ہے، اردو میں نے چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ کنایا ہے، لیکن اب یہ طلاق کے لیے صریح بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ طلاق کے لیے صریح۔ ایسے ہی عربی میں لفظ حرام ہے، عربی میں لفظ حرام ہے۔ بعض علاقوں میں یہ طلاق کے لیے صریح، یعنی طلاق نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ طلاق کی جگہ پہ تو مجھ پر حرام ہے بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ صریح بن گیا طلاق کے لیے، اب نیت کی ضرورت نہیں۔ سوائے لفظ حرام کے کہ وہ کنایا ہے، ولا یحتاج الیہا، لیکن اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، لہذا اس سے طلاق مراد لیں گے جبکہ شوہر ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو لفظ حرام سے طلاق مراد لیتے، یہ شرط ہے۔ کیا وہاں استعمال کرتے ہوں؟ لفظ حرام کو طلاق کی جگہ استعمال کرتے۔ اما تفویض طلاق، تفویض طلاق، خلا، ایلا، اظہار، ان سب میں سے جو صریح ہو اس کے لیے نیت کی شرط نہیں ہوتی، اور جو کنایا ہو اس کے لیے نیت شرط۔ تفویض طلاق، شوہر طلاق کے حق کو بیوی کی طرف منتقل کر دے، اسے کہا جاتا ہے تفویض طلاق۔ جیسے کہ اختیاری نفس تک اپنے آپ کو اختیار کر لے، یہ بھی کیا ہے؟ تفویض کی ایک شکل ہے۔ وہ کہہ دے اخترت نفسی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا اس کے علاوہ آپ کہہ دیں کہ میں نے طلاق تیرے حوالے کر دی، تو چاہے تو طلاق دے لے، طلاق تیرے حوالے ہے، جب چاہے تو خود پہ طلاق واقع کر لے۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ تفویض طلاق۔ یا توکیل طلاق، اپنی بیوی کے طلاق دینے کے لیے کسی کو وکیل بنا دے، کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ طلاق ایسے ہی خلا، خلا جانتے ہی ہیں، بیوی طلاق کا مطالبہ کرے اور مہر سے دستبردار ہو جائے، عام طور پر مہر سے دستبردار ہو جاتی ہے، یا حق کے نفقہ وغیرہ سے بھی دستبردار ہو جاتی ہے، اور شوہر اس کے بدلے میں خلا دے۔ خلا کے لیے بھی کچھ الفاظ کنائی ہیں، کچھ الفاظ صریح۔ تفویض کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ کچھ الفاظ صریح ہوں گے، کچھ الفاظ کنائی۔ تو اگر صریح لفظ سے خلا دیتا ہے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، کنائی لفظ دیتا ہے تو نیت کی ضرورت ہوگی۔ ایلا جانتے ہی ہیں، ایلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے۔ ایلا، اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، یہ ایلا ہے۔ 4 مہینے کے لیے ایلا ہو تو بیوی پہ قسم پوری کر لے تو ایک طلاق واقع ہو جاتی۔ 1-2 دن کے لیے ایلا ہو، 1-2 دن کے لیے بھی ایلا ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے لیے بھی ایلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے۔ ایلا کی تاریخ میں جو آپ لوگ 4 مہینہ کہہ رہے ہیں نا، وہ صحیح نہیں۔ ہاں جی،
کرے یہ مولانا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ کی آواز بند ہو گئی مولانا صاحب، آواز بند ہو گئی آپ کی. ٹائم بھی ہو چکی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے مولانا. اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی.